بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس دنیا میں دو طرح کے گناہ گار ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو بغیر سوچے سمجھے اپنے رب کی کسی حکم کی فکر کیے بغیر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، اور ان کے اندر گناہ سے بچنے کی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے اور نہ کوئی نیت۔ دوسرے طرح کے گناہ گار وہ ہوتے ہیں جو اپنے رب سے محبت کرتے ہیں اور گناہوں سے بھی حد درجہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن انسانی فطرت کی وجہ سے اپنے نفس اور شیطان کی چالوں کے سامنے ہار جاتے ہیں اور کوئی نہ کوئی ایسا گناہ کر بیٹھتے ہیں جس کو وہ بالکل نہیں کرنا چاہتے، اور ان کا اس طرح نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ کر بیٹھنا اور خدا سے کی ہوئی توبہ کا نہ چاہتے ہوئے بھی اس طرح ٹوٹ جانا ایسے بندے کے دل میں ایک مایوسی سی پیدا کر دیتا ہے۔ اور دوستو، یہ مایوسی ہمارے اور آپ کے لیے ہمارے اس گناہ سے بھی زیادہ خطرناک ہے جس گناہ کی وجہ سے ہم مایوس ہیں۔ اور یہ مایوسی اس لیے اتنی خطرناک ہے کیونکہ یہ مایوسی شیطان کو بہت پسند ہے، اور وہ ہماری اس کمزوری سے جو فائدہ اٹھا سکتا ہے اس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہو سکتا۔ دوستو، گناہ کرنا غلط ہے، لیکن گناہ کرتا بھی تو ایک مومن ہی ہے۔ لیکن دوستو، ایک مومن کو گناہ پر شرمندگی ہونی چاہیے، مایوسی نہیں۔ مایوسی مومن کی صفت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے اپنی رحمت سے مایوسی کو کافروں کی صفت بتایا ہے۔ اس لیے دوستو، اگر ہم سے نہ چاہ کر بھی گناہ ہو جاتا ہے تو اس وقت ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ دوستو، اس کا جواب ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو ذر رضی اللہ عنہ کو کی ہوئی ایک نصیحت میں ملتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نصیحت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سے کوئی برائی ہو جائے تو اس کے فوراً بعد کوئی نیکی کرو جو اسے مٹا دے۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایک نصیحت میں بہت ساری حکمتیں موجود ہیں، اور ان حکمتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک مومن بندے کے دل میں گناہ کرنے کے بعد جو مایوسی پیدا ہوتی ہے، وہ اس مایوسی کو فوراً کوئی نیکی کر کے دور کرے۔ اس طرح سے گناہ کے کرنے کی وجہ سے اس کے اور اس کے رب کے درمیان جو تعلق میں دوری اور کمزوری آ گئی ہے، وہ کمزوری فوراً دور ہو جائے، اور ہماری مایوسی خدا سے مغفرت اور رحمت کی امید میں بدل جائے، ورنہ خدا نخواستہ ہماری یہ مایوسی ہمیں شیطان کا کھلونا بنا سکتی ہے۔ اور دوستو، وہ نیکی کچھ بھی ہو سکتی ہے، چاہے کچھ صدقہ کر دیں، یا فوراً وضو کر کے ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں، یا کچھ ذکر کر لیں، کسی کی مدد کر دیں۔ اور اسی حدیث میں ابو ذر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر بھی لیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا لا الہ الا اللہ کہنا بھی نیکی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو سب سے بہتر نیکی ہے۔ دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان ہونے کے ناطے یہ بات ناممکن ہے کہ ہم کلی طور پر گناہوں سے بچ سکیں۔ کبھی ہم نفس اور شیطان کو ہرائیں گے تو کبھی یہ دونوں موقع پا کر ہمیں پچھاڑ دیں گے، اور یہ ہمارے ایمان کی طاقت اور تقوی کے اوپر ہے کہ زیادہ تر کون بازی لے جاتا ہے۔ لیکن ہمارے اور شیطان کے درمیان کی یہ جنگ ہماری آخری سانس تک چلنے والی ہے، تو اس جنگ کو ایک مجاہد کی طرح لڑیں، ایمان اور تقوی کو اپنا ہتھیار بنائیں۔ جب اللہ آپ کو آپ کے ان دونوں دشمنوں شیطان اور نفس کے خلاف فتح دے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر کبھی شکست حاصل ہو تو فوراً اس شکست کو کسی نیکی کے ذریعے اپنی فتح میں بدل لیں، اور میدان میں پہلے سے زیادہ ایمان اور تقوی کے ساتھ آ جائیں۔